السلام علیکم پیارے دوستو۔ تو آج کی کہانی کا نام ہے دکھ اندھی لڑکی کا۔ تو پیاری پیاری کہانیاں سننے اور پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جب تک ماں زندہ رہیں انہوں نے مجھے احساس نہیں ہونے دیا کہ میں کوریدا ہوں۔ قدم قدم پر میں نے ان کی آنکھوں سے دیکھ کر چلنا سیکھا، ان کے ہاتھوں سے دنیا کی ہر شے کے لمس اور وجود کو محسوس کیا۔ ان کی آواز میں یہ رہنما تھی، ممتا کے پیار سے بڑی آواز سنتی تو ہنستی کھلکھلاتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، یہاں تک کہ میں 4 سال کی ہو گئی۔ ابھی تک مجھے معلوم نہ تھا دنیا کے کئی رنگ، کئی روپ ہیں اور یہ دنیا دیکھنے کی چیز ہے۔ میں تو بس ماں کے پیارے لمس کو ہی دنیا سمجھتی تھی اور اسی کو محسوس کر سکتی تھی۔ ایک دن جانے کیا ہوا کہ اچانک دادی نے مجھے اپنی باہوں میں بڑھ لیا اور بولی، بیٹی تیری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے، وہ اللہ میاں کے پاس چلی گئی ہیں، مگر رنج نہ کرنا، رونا نہیں، میں تیری ماں ہوں، آج سے تو مجھے ماں سمجھنا، میری آنکھوں سے دیکھنا اور میرے ہاتھوں کی چیزوں کی موجودگی کا احساس کرنا۔ اس دن تو مجھے دادی کی باتیں سمجھ میں نہ آئیں، مگر رفتہ رفتہ جب اپنے خول سے نکلی تو سمجھ گئی کہ اب میری ماں نہیں رہی ہے اور دنیا بدل گئی ہے۔ وہ گود جو میری پناہ گاہ تھی، میں اس کو کھو چکی تھی۔ میں تو خیالات کے ایک ایسے جال میں سانس لے رہی تھی جس کو میری ماں نے بڑے دھیان سے ممتا کے ریشم سے بنا تھا۔ جب میں ماں کو ان خوبصورت نظاروں کے بارے تذکرہ کرتے سنتی تو رشک کرتی کہ کیا ہی چیز ہے میری ماں کی آنکھیں۔ تب مجھ کو اس نور کی خواہش نے تڑپانا شروع کر دیا جس کو روشنی کہتے ہیں اور جس سے میرے خالق نے مجھ کو محروم رکھا تھا۔ میں اپنی دادی کی سے ضد کرتی کہ مجھے بھی آنکھیں لا دو، لیکن وہ جواب میں مجھے بہلا پھسلا کر سلا دیتی تھی۔ تبھی نابینا ہونے کے باوجود بہت سارے خواب سوچنا شروع کر دیے، کیونکہ میں بہت زیادہ اونچائی پر اڑنا چاہتی تھی۔ دادی کہتی کہ آسمان بہت اوپر ہے جس پر چاند اور ستارے چمکتے ہیں، تبھی میں آسمان تک جانا چاہتی تھی اور چاند ستاروں کو چھونا چاہتی تھی کہ ان کی چمک کیسی ہوتی ہے، کیونکہ میں ہر چیز کو چھو کر ہی سمجھ سکتی تھی کہ وہ کیسی ہے، اس کی شکل کس طرح کی ہے۔ میری آنکھیں تو میرے ہاتھ ہی تھے جن سے ہر شے کو چھو کر محسوس کیا کرتی تھی، ان کی شکل و صورت اور وجود کو۔ تبھی مجھے ان کی موجودگی کا ادراک ہو پاتا تھا۔ اس محرومی سے آگے ایک اور محرومی بھی میرے ساتھ رہنے لگی، اور وہ یہ کہ اب میں چاہتی تھی کہ دنیا مجھے جانے پہچانے، لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ اہم تو آنکھیں تھیں جو میرے چہرے پر موجود ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں تھیں، کہ ان میں روشنی نہیں تھی بلکہ کالی سیاہ دائمی رات بھری ہوئی تھی، نور سے محروم۔ یہ سجاوٹی خوبصورت چراغ بجھے ہونے کے سبب میرے لیے کسی کام کے نہ تھے۔ جس کی خوبصورتی کی لوگ تعریف کیا کرتے تھے وہ میرے لیے بیکار تھیں، کہ میں ان سے دیکھ نہیں سکتی تھی، جن میں بس اندھیرا ہی اندھیرا بھرا ہوا تھا۔ اگر کہیں سے بصارت آ جاتی تو یہی آنکھیں میرے خوابوں کو سچ کر سکتی تھی۔ دن گزرتے گئے، میں نہ سمجھی کے دور سے نکل کر شعور کی منزلیں طے کرتی گئی۔ دن ابھرتے اور شامیں ڈھلتی گئیں، میں صرف دوسروں کی زبان سے سن سکتی تھی کہ آج کا دن گزر گیا اور رات آ گئی۔ میرے لیے تو دن اور رات کے چہرے ایک جیسے ہی تھے، البتہ یہ علم تھا کہ جاگنا ہے اور پھر سو جانا ہے، پھر جاگنا ہے اور پھر سو جانا ہے۔ خواب آتے تھے مگر کیسے، صرف آوازوں سے بنے ہوئے۔ جو باتیں اور آوازیں جاگتے میں سنتی، سوتے میں وہ خواب بن جاتی تھیں۔ ایک ہمجولی نے جب میرا دکھ سنا تو کہا، پگلی ہم اپنی زندگی سے اندھیروں کو خود دور کر سکتے ہیں اور اپنے خوابوں میں خود ہی رنگ بھی بھر سکتے ہیں۔ تم دیکھ نہیں سکتی مگر سوچ تو سکتی ہو۔ تم ایسے سوچنا شروع کر دو جیسے تمہارے کندھوں پر پر ہیں، اس طرح تم خود کو اوپر جاتا محسوس کرو گی۔ تمہاری زندگی میں خوشی کا احساس رنگ بھرنے لگے گا اور تم خود اپنی سوچوں سے اپنے لیے خوشی کا احساس تخلیق کر پاؤ گی۔ تب تم کو ایک اور نئی انوکھی زندگی مل جائے گی۔ سہیلی کی بات میری سمجھ میں نہ آئی، مگر جب بہت غور کیا تو اس کی کئی باتیں سمجھ آنے لگی۔ دادی اماں نے میرے لیے ایک طوطا پالا ہوا تھا، وہ جب لایا گیا تب وہ چھوٹا سا بچہ تھا، جب پالتو ہو گیا تو میرے ہاتھوں پر بیٹھ جاتا اور میں اسے پھل یا سبز میش کھلاتی۔ وہ میرے ہاتھ سے کھاتا تھا، میں پیار سے اس کے اوپر ہاتھ پھیرتی۔ دادی اماں کہتی، بیٹی یہ اس کے پر ہیں، ذرا بڑھتے ہیں تو ہم کاٹ دیتے ہیں، اگر پورے پر نکل آئیں تو یہ اڑ جائے گا۔ تب میں ان کو منت سے کہتی، دادی آپ اس کے پر نہ کاٹا کریں، یہ تو بہت ملائم سی چیز ہے، آخر کیوں کاٹتی ہیں آپ اس کے انگ کو؟
یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے، اس لیے اس کے پر آ بھی گئے تو نہیں اڑے گا۔ طوطا بے وفا ہوتا ہے بیٹی، یہ کبھی بھی اڑ جاتا ہے، وہ ہنس کر جواب دیتی۔ بے شک اس کو اڑنا نہ آئے تو وہ بھی کوشش ضرور کرتا ہے، کیونکہ اپنے پر پھیلا کر ہواؤں میں اڑنا ہر پنچھی کا خواب ہوتا ہے۔ مگر پالتو پرندوں کو چاہے اڑنا نہ آئے، یہ اڑان ضرور بھرتے ہیں، پھر جب بلندی تک نہیں جا سکتے تو بہت اوپر سے گرتے ہیں، تب بہت چوٹ لگتی ہے ان کو۔ میں اس کو اس تکلیف سے بچانا چاہتی ہوں۔ ایک دن میری سہیلی ندا نے مجھ سے کہا، بینا تم ایسا سوچو جیسے تمہارے کندھوں پہ اس طوطے کی طرح پر آ رہے ہیں، اور جب پر پوری طرح آ جائیں تو تم اڑ سکو گے، تب یہ سوچ کر تم کو بہت خوشی ہوگی۔ بس خوشی کے اسی احساس کو زندگی کہتے ہیں۔ تم اس طرح خواب دیکھ کر اپنے نابینا ہونے کی محرومی کو مٹا سکو گی۔ اس نے صحیح کہا تھا، میں نے ایسا ہی سوچا اور پھر خواب دیکھنے شروع کر دیے جیسے میرے دونوں کندھوں پر آ رہے ہوں۔ ایک دن مجھے لگا جیسے میرے کندھوں پر پورے پنکھ آ گئے ہیں اور اب میں اڑ سکوں گی۔ میں نے دادی سے کہا، دادی اب میں 15-16 سال کی تو ہو چکی ہوں گی۔ وہ بولی، ہاں ایسا ہی ہے، مگر یہ سوال کیوں کیا ہے؟ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میں اب اڑ سکتی ہوں۔ وہ ہنسنے لگی، بیٹی اس عمر میں پر ہوں یا نہ ہوں، انسان یہی محسوس کرتا ہے جیسے وہ اڑ سکتا ہے۔ تم بھی چاہو تو ضرور اڑو، مگر دھیان سے اڑنا، کہیں گر نہ جاؤ۔ ان دنوں میں دادی کی ہر بات سنی انسنی کرنے لگی تھی، کیونکہ ان کے سہارے کے بغیر محض اپنے اندازے سے سارے گھر میں چل پھر سکتی تھی، باغ میں جا سکتی تھی، جس کنج میں چاہتی جا بیٹھتی اور جس جھاڑی کے پاس چاہتی رک کر پھولوں کی خوشبو سونگھ لیتی۔ مجھے نہ کوئی کانٹا لگتا اور نہ ٹھوکر۔ مجھے ستائش کی تمنا نہ تھی، صرف گلابوں کو چھونے اور ہواؤں میں اڑنے کی خواہش تھی۔ چھو کر ہی میں نے بہت سے گلابوں کو پہچانا، سونگھ کر ہی ان کی رنگ برنگی خوشبو کا فرق محسوس کر لیا تھا کہ یہ گلابی رنگ کا ہے اور یہ سرخ رنگ کا۔ ہر پھول کی پنکھڑی کی نرمی اور نازکی کا اپنا ایک الگ احساس میری انگلیوں کی پوروں کو چھونے سے مختلف تاثر دیتا تھا۔ میں اسی مختلف تاثر سے ان کے رنگ، روپ اور نام جان لیتی تھی، جیسے میرے ہاتھوں کی پورے ہی میری آنکھیں ہوں۔ اب یہ میرا معمول ہو گیا، صبح سویرے گھر سے باغ کی طرف نکل جاتی اور دیر تک گلابوں کے جھنڈ کے پاس بیٹھی رہتی۔ ایک دن ایسا آیا کہ ان رستوں اور گلابوں سے میرا جی اوب گیا۔ اب میں نئے اور زیادہ وسیع باغ میں جا کر چہل قدمی کرنا چاہتی تھی، پھولوں بھرے نئے نئے کنج تلاش کرنا چاہتی تھی۔ میں اب کنج بالا بنی ان کی خوشبوؤں اور ملائمت کو اپنے ہاتھوں سے محسوس کرنا چاہتی تھی۔ میری زندگی کا ہر لمحہ ایک نیا لمس اور ایک نئی خوشبو کا آرزومند تھا۔ ہوا کے جھونکے جب ڈالیوں میں سرسراتے، زندگی میں دلکشی بڑھ جاتی تھی اور مجھے اپنے زندہ ہونے کا بھرپور احساس ہوتا تھا۔ میں کبھی اکیلی اور کبھی اپنی چچا زاد بہنوں کے ساتھ باہر جاتی، ان کے ساتھ بچپن میں کھیلتی تھی۔ اب انہی کے ہمراہ باغ کی سیر کو جانے کا من کرتا۔ بچپن میں وہ درختوں کے پیچھے چھپ کر مجھے آوازیں دیتی، میں ان کی آواز کی سمت کا تعین صحیح سے کر کے ان کو ڈھونڈ لیتی۔ یہ کھیل اب مجھے بھلا لگتا تھا۔ ایک روز میں اپنی سہیلیوں کے ہمراہ باغ میں تھی، وہ سب ایک جگہ بیٹھ کر باتیں کرنے میں مشغول ہو گئیں اور مجھے بھول گئیں کہ میں بھی ان میں موجود ہوں۔ اچانک میرے دل میں ایک آواز کسی جھونکے کی طرح آئی کہ مجھے کہیں اور جا کر قسمت آزمائی کرنی چاہیے۔ آخر دنیا اتنی بڑی ہے، آگے اور باغ ہوں گے، پھول ہوں گے اور ان کی خوشبوئیں اور زیادہ سحر بھری ہوں گی۔ میں چپکے سے اٹھی اور سرکتی ہوئی ان سے دور ہوتی گئی۔ وہ اپنی باتوں میں مگن رہی، میرے جانے پر کسی نے دھیان تک نہ دیا۔ میں قدم قدم آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ راستہ صاف اور سیدھا تھا۔ اس باغ سے نکل کر ایک اور باغ میں جا پہنچی۔ یہاں کی فضا میں قدرے خاموشی تھی۔ مجھے یوں لگا کہ یہاں کوئی موجود نہیں ہے، جیسے اس باغ کو تنہائی کا روگ لگ گیا ہو۔ پرندوں کی چہکاریں تک نہ تھیں، نہ ہوا کے جھونکے ڈھالیوں کو ہلا رہے تھے اور نہ ہوائیں پتوں میں سرسرا رہی تھیں۔ ہمارے گھر سے یہ جگہ کافی دور تھی۔ چلتے چلتے میں ایک جگہ ٹھہر گئی۔ شاید پیروں میں آگے بڑھنے کی سکت نہ رہی۔ حیرت یہ تھی کہ کوئی مجھ کو ڈھونڈنے میرے پیچھے آیا اور نہ کسی نے مجھے آواز دی۔ میں ایک پتھر پر سستانے کے لیے بیٹھ گئی۔ اپنی دنیا میں گم سم قریب سے مجھے گلابوں کی خوشبو آئی۔ یقیناً یہاں وہ گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ سوچا دم لے لوں تو آگے جا کر پھولوں کی خوشبو کو روح میں اتاروں گی۔ ابھی ایسا سوچا ہی تھا کہ کسی نے کہا، کیا تم نے ہمارا باغ دیکھا ہے؟ یہاں ہر رنگ کے گلاب ہیں۔ پھر وہ تعصب سے گویا ہوا، لگتا ہے تم نابینا ہو۔ کیا تم دیکھ نہیں سکتی ہو؟ نہیں، میں نابینا نہیں، میرا نام تو بینا ہے۔ اچھا تو تم نام کی بینا ہو، مگر میں تو تم کو اپنے باغ کی دلکشی دکھانا چاہتا تھا۔ افسوس کہ تم اندھی ہو۔
اندھی ہوں مگر ان کو چھو کر اور سونگھ کر دیکھ سکتی ہوں۔ ایک حس نہیں ہے لیکن باقی سب حصے میرے پاس ہیں۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ ان میں جو کانٹے ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ میں گلاب کو پکڑتی ہوں مگر کانٹوں سے ہاتھ زخمی نہیں ہوتے۔ یہ تو کمال کی بات ہے، وہ ہنسا تھا۔ ہمارے ہاتھ تو آنکھیں رکھتے ہوئے بھی زخمی ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی کانٹا لگ ہی جاتا ہے، حالانکہ ہم ان کو دیکھ کر چھوتے ہیں۔ یہی تو ہے کمال کی بات۔ میں خوشی سے ہنسنے لگی۔ مجھے علم نہ تھا کہ مخاطب کی نیت کیا ہے، اور میں طاقتوروں کی دنیا میں تھی جہاں وہ جو چاہتے کر سکتے تھے۔ ہمارے پڑوسی کے اس نازو پلے بیٹے نے مجھے اکیلا، ناتواں اور نابینا سمجھ کر گھیر لیا تھا۔ میں نے منت کی مگر اس امیر زادے کو میری کوئی آواز سنائی نہ دی۔ اگر میں اندھی تھی تو وہ بھی بہرا ہو چکا تھا۔ تبھی فضا نے دم ساتھ لیا جیسے ہواؤں نے رخ موڑ لیا ہو اور پانی کی سانسیں بھی ٹھہر گئی ہوں۔ ندی بھی ساکت ہو گئی تھی، میں جو ہواؤں میں اڑنا چاہتی تھی۔ اس نے خوبصورت تتلی سمجھ کر مجھے پکڑ لیا، میرے خیالوں کے خوبصورت پروں کو توڑ کر میرے وجود سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا۔ میں فریاد کرنا چاہتی تھی، اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے گونگا کر کے ایک کونے میں تنہا چھوڑ دیا۔ بہت دیر تک میں خاک پر گری روتی رہی، اٹھ کر چلنے کی ہمت بھی نہ تھی، پرواز کیا کرتی۔ پر تو میرے اس ظالم نے نوچ ڈالے تھے، رینگتے ہوئے اپنی منزل تک جانے کی کوشش کی۔ میری آہوں سے بھرا ہر قدم ڈگمگانے والا تھا۔ اندھی ہونے کے باوجود وہ پاؤں جو ٹھوکر کھاتے نہ تھے اب ٹھوکر پر ٹھوکر لگ رہی تھی۔ وہ بلند ہمتی جو سدا میرے ساتھ رہتی تھی، وہ آس اور امید جس کا در میں نے ہمیشہ کھلا رکھا تھا، وہاں بھی دیوار کھڑی تھی۔ میں دو چار قدم اٹھاتی اور پھر بیٹھ جاتی، لگتا تھا کہ میری ہر سانس میں زہر اتر چکا ہے۔ میری روح ایسی حیوانی دنیا کو محسوس کر کے کانپ اٹھی تھی جس کو پہلے کبھی میں نے جانا نہ تھا۔ یہ کیسا باغ تھا جہاں سبز باغ دکھا کر معصوم تتلیوں کی زندگیوں سے ان کے رنگ چھین لیے جاتے تھے۔ میری سانس اکھڑنے لگی اور مجھے اپنی عاقبت خاکستر ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ تبھی میں نے پکارا، دادی ماں کہاں ہو؟ آؤ مجھے پکڑو، مجھے تھامو، میں گرنے لگی ہوں۔ ایک بھاری آواز سنائی دی، بیٹی تمہاری دادی ماں یہاں نہیں ہے۔ لیکن تم اکیلی یہاں تک کیسے آ گئیں؟ ادھر آؤ، میرا ہاتھ پکڑ لو، میں تمہارے گھر کے اگلی طرف رہتا ہوں، تمہارے گھر تک تم کو پہنچا دوں گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ باغ کس کا ہے؟ میرا ہے، اور تم میرے پڑوسی شیر خان کا باغ پار کر آئی ہو۔ اور آپ کا باغ کہاں ہے؟ ندی کے اس پار؟ حیرت ہے، تم نے ندی کو کیسے پار کیا؟ تم تو دیکھ نہیں سکتی انکل، میں نے روتے ہوئے کہا۔ میں نابینا ہو کر بھی ندی کو پار کر سکتی تھی کیونکہ مجھ کو اندازہ تھا کہ پل کہاں ہے، مگر اب دنیا میرے لیے تاریک ہو گئی ہے۔ میرے دل کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہیں، بجھ گئی ہیں۔ اب میں پل کو بغیر کسی سہارے کے پار نہیں کر سکتی۔ مایوس نہ ہو بیٹی، میرے باغ میں آ کر تمہارے دل کے چراغ گل ہوئے ہیں تو میں انہیں روشن کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ نہیں انکل، میری آنکھوں کے چراغ آ کے باغ میں آ کر بند نہیں ہوئے، اس سے ذرا پیچھے جو باغ ہے گلابوں کا، وہاں بند ہوئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ان میں نئی روح پھونک دوں گا، ایک بار مجھے اپنی آنکھوں کا معائنہ کرنے دو۔ انہوں نے میری آنکھوں کا معائنہ کیا اور بولے، کہا اے خوبصورت بچی، تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، میں تمہارے لیے قرینے کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ آپریشن سے نیا قرینہ لگے گا، پھر تم دیکھ پاؤ گی۔ میں نے کہا فی الحال مجھے میرے گھر پہنچا دیں، میری آنکھوں میں روشنی لانے کا انتظام بعد میں کرنا۔ آپ کو شاید یہ سن کر حیرت ہوگی کہ میں نے ڈاکٹر صفدر کو مایوس کیا اور اپنی آنکھوں کا آپریشن کرانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کئی بار مجھے قائل کرنے آئے مگر میں راضی نہ ہوئی۔ ایک دن اس فرشتہ صفت انسان کو اجل اپنے ساتھ لے گئی۔ میں نے دادی سے کہا کہ شکر ہے میں نے آپریشن نہیں کروایا، میں اندھی ہی ٹھیک ہوں۔ طاقتوروں کی اس بے رحم دنیا کو دیکھنے کو میرا من ہی نہیں کرتا، میں اپنے خیالوں کی اندھیری دنیا میں ہی خوش ہوں۔ تو کیسی لگی میری کہانی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ شکریہ۔